اس لیکچر سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کعبہ پر ایک لشکر حملہ کرے گا، لیکن کعبہ پہنچنے سے پہلے اس کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ عام طور پر ہم مسلمانوں کا یہ کنسپٹ ڈیولپ ہو چکا ہے کہ کعبہ قیامت تک برقرار رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کعبہ کا انہدام کیا جائے گا۔ تو اس بارے میں پڑھتے ہیں۔ علامات قیامت میں سے مسلمانوں کے قبلہ کعبہ مشرفہ کا انہدام بھی ہے۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا جس کا نام ذو السویقتین ہوگا، اور اس کا معنی ہے دو چوٹی پنڈلیوں والا۔ اس کا انعام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ یہ ہم اپنے آپ سے نہیں کہہ رہے، اس پہ حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشی جب تک تمہارے ساتھ لڑائی نہ چھیڑے تم بھی انہیں کچھ نہ کہو، اس لیے کہ کعبہ کا خزانہ سوائے حبشی یعنی ذو السویقتین کے اور کوئی نہیں نکالے گا۔ اور یہ حدیث سنن ابن داؤد کی ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ اس میں تو کعبے کی انہدام کا کوئی ذکر نہیں، تو دوسرا حدیث اس پہ کوٹ کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کعبہ کو ایک حبشی ذو السویقتین برباد کرے گا، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بات یہاں پہ رہنے نہیں دیتے، ایک اور حدیث اس پہ کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ ایک کالا پیلی ہوئی ٹانگوں والا شخص کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ رہا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا ایک اور ٹکڑا بھی ذکر ہے، ایک ایک پتھر اکھاڑ رہا ہے یہ کالا شخص اور اسے غلاف سے محروم کر دے گا۔ میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں، حضور فرما رہے ہیں، میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں گنجا ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا، کعبہ کو اپنے بیلچے اور کدال کے ذریعے سے ڈا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ یہاں پر ایک کویسچن ریز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت ہاتھی والوں سے اس وقت فرمائی جب مکہ والے کافر اور مشرک تھے، تو اب اس شخص کو کعبہ پر کس طرح مسلط کیا جائے گا جبکہ وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے؟ اور عام طور پر ہمارا یہی کانسیپٹ ہے۔ تو اس کا جواب ایک حدیث سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والی ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ اور یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب جب واقعہ اصحاب الفیل کا زمانہ تھا تو مکے والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک کہ حبشی
ذوالسویقتین کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے، جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے کنارہ کشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔